بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں کا ذکر ہوا، ان کی بدعملیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لیتے تھے اور لوگوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ سے، دین اسلام سے روکے رکھتے تھے۔ اور پھر کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان یہودیوں نصرانیوں کی بری روش پر قائم ہے، اور وہ بھی مال کی لالچ میں اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب یہ دردناک عذاب کس طرح دیا جائے گا، اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، یعنی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ دوزخ کی آگ یوں ہی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب اس میں ان سونے چاندی کو تپایا جائے گا تو اس کی گرمی کا کیا حال ہوگا، وہ اندازے سے باہر ہے۔ یہ جب تپایا جائے گا سونا چاندی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پیٹھیں۔ یعنی یہ چار اعضاء ہے، پیشانی اور دونوں کروٹیں یعنی پسلیاں اور پیٹھ، یہ اعضاء ہیں۔ ان اعضاء کو، ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے اعضاء کو جو ہے وہ داغا جائے گا، یعنی ان کو تکلیف دی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار اعضاء کا خاص طور سے ذکر کیا کہ ان مال سے جنہوں نے مال کو جمع کر کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، تو ان کو مال کو تپا کے چار اعضاء کو داغا جائے گا۔ تو جسم میں تو بہت سارے اعضاء، یہ چار اعضاء کا کیوں خاص طور سے ذکر ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں بخیل جب مال جمع کرتا ہے تو مال جمع کر کے تین فائدے حاصل کرتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے پاس مال جمع ہو تو میری لوگوں میں وجاہت ہو، عزت ہو، سرخ روئی ہو، تو اس کا تعلق اس کے چہرے سے ہے، پیشانی سے ہے، اور اس کی خواہش ہوتی کہ میں اچھے کھانے کھاؤں، اچھے پکوان کھاؤں، اس کا تعلق اس کی پسلیوں سے ہے، کروٹوں سے ہے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے لباس پہنوں، تو اچھے لباس کا تعلق جو ہے یہ پیٹھ سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار اعضاء کا خاص طور سے ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کے مال کو جو وہ جمع کر رہے ہیں اور ان مقاصد کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو انہی مقاصد کی جگہوں پر جو جسم میں ہے
ان کو داغا جائے گا۔ اور وجہ فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بخیل جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یہ جب فقیروں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے منہ بناتا ہے، پیشانی پہ شکن لے کے آتا ہے، پھر ان سے اپنے کروٹوں کو پھیرتا ہے، پھر آخر میں جو ہے ان کی طرف پیٹ کر کے چل دیتا ہے۔ چونکہ فقراء سے نفرت کرنے میں یہ 3 عضو کام کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ 3 عضو جو ہے، یہ 3 عضو کو داغا جائے گا، یعنی پیشانی کو، دونوں کروٹوں کو اور پیٹھ کو۔ اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پیشانی یہ سامنے ہوا کرتی ہے اور یہ کروٹیں یعنی دونوں پسلیاں دائیں بائیں ہوا کرتی ہے، اور پیٹھ جو ہے یہ پیچھے ہوتی ہے، تو یعنی 4 سمتوں سے اس کو داغا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، تو گویا اس کے سارے بدن کو جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ ان 4 کروٹوں کو اور ان 4 جانب سے عذاب دینا گویا کہ اس کو سارے جانب سے جو ہے عذاب دینے کے مترادف ہے۔ الغرض یہ کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے جسم کو جو ہے قیامت کے دن داغا جائے گا، خاص طور سے ان 4 جگہوں کو داغا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جن کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، یعنی تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ مال ہم کو بہت فائدہ دے گا، ہم کو موت نہیں آئے گی، یہ ہمارے لیے بہت کام آئے گا، یہ ہم جب خرچ کریں گے تو ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جن کو تم نے اپنے مال کے جمع کر کے رکھا تھا، یہ ان سے کہا جائے گا، یا تو کہنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا یا فرشتے کہیں گے۔ پھر فرمایا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اپنے ان مالوں کا مزہ چکو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اپنے جمع کردہ مال کی سزا تم اب بھگتو۔ تم نے سوچا تھا کہ یہ ہم کو کام آئے گا، لیکن اب یہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے وبال جان بن گیا، اور اس کی وجہ سے مال جمع کرنے کی وجہ سے تمہارے عذاب میں زیادتی ہو گئی۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازے تو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، خاص طور سے پابندی کے ساتھ، پوری دیانت